السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر۔ دوستوں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو چینی کے ریٹس کے بارے میں دینے والے ہیں۔ دوستوں بھارت میں چینی کے ریٹس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں۔ بھارت کے بارے میں انڈین شوگر ملز ایسوسی ایشن نے پیداواری اعداد و شمار شائع کر دیے ہیں۔ بھارت کی چینی پیداوار میں حیران کن موڈ پیداوار میں 1.25 لاکھ ٹن کا زبردست اضافہ۔ دوستوں انڈیا میں جو بھارت میں چینی ہے وہ 1.25 لاکھ ٹن کا اضافی مطلب چینی وہاں برآمد کی گئی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن اسما نے سیزن 2023-24 کی 31 مارچ تک چینی پیداوار کی تازہ ترین اعداد و شمار شائع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رواں سیزن 2023-24 میں بھارت کے گنے کی کرشنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں شوگر ملوں نے کرشنگ بند کرنی شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق موصول ہونے والی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 31 مارچ تک چینی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 31 مارچ تک چینی کی پیداوار 1.25 لاکھ ٹن اضافے کے ساتھ 302.02 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ سال کی اسی عرصے میں 300.77 لاکھ ٹن تھی۔ ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر ملک بھر میں چینی میں اضافی پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو بھارت کی اگر بات کی جائے تو بھارت میں تقریباً تمام شوگر ملز جو 532 شوگر ملز تھیں، ان میں سے 322 شوگر ملز جو ہیں انہوں نے اپنی کرشنگ سیزن کا آغاز ختم کر دیا ہے، اور تقریباً ابھی بھی 212 کتنی شوگر ملز جو ہیں ابھی بھی کرشنگ شوگر میں عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ چینی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت میں جتنی بھی شوگر ملز ہیں انہوں نے چینی میں جو ریکارڈ قائم کیا گیا وہ پچھلے سال کی بنسبت 1.25 لاکھ ٹن جو ہے اضافی چینی برآمد کی گئی۔ اور دوستو بھارت کی بھی دوسرے ممالک چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے زور و شور سے جو ہے کوششیں جاری ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے جاری ہیں کہ ہماری چینی ایکسپورٹ ہو۔ اسی کی بنا پر بھارت چاہتی ہے کہ چینی چاہے باہر کے ممالک میں چاہے ہمارا سستا معاہدہ بھی ہو، چینی سستی بھی اگر ایکسپورٹ ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی پیداوار ہے اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے، چینی کے پیداوار میں اضافے سے بات چیت چل رہی ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ کافی میٹنگ شروع ہیں چینی ایکسپورٹ کرنے کی، اور پاکستان کی بھی چینی ایکسپورٹ کرنے کی میٹنگز جاری ہو چکی ہیں۔ تو ابھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کے ریٹس کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ باہر کے مطابق چینی کے ریٹس جو ہیں بھارت اور برازیل میں چینی اضافی ہونے کے سبب چینی میں جو مندی چھائی ہوئی ہے، اور اسی مندی کی بنا پر باہر کے ممالک میں جتنی بھی چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ مندی کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں باہر کے چینی ایکسپورٹ کرنے میں بھارت کہاں کا چینی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر انہوں نے چینی ایکسپورٹ سستے داموں کر دی تو پاکستان میں بھی مندی ہونے کا خدشہ زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور چینی کے ریٹس میں مندی آ سکتی ہے۔ تو اسی کے مطابق آپ کو آج کی اہم ترین خبریں یہی دینی تھی کہ بھارت کی جو چینی بھارت کی ایسوسی ایشن نے پیداواری اضافے میں جو کم کی ہے وہ شائع کیا ہے، جس میں 1.25 لاکھ ٹن اضافی چینی مکمل کی گئی۔ دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی 210 شوگر ملیں ابھی بھی کرشنگ سرگرمی میں مصروف ہیں۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران 346 شوگر ملزیں بند ہو چکی تھی، انہی دنوں میں 346 شوگر ملز جو تھیں وہ بند ہو چکی تھی انہی دنوں میں، اور مارچ کے آخر تک آپریٹنگ شوگر ملوں کی تعداد 187 تھی۔ 187 شوگر ملز جو تھی وہ بچ چکی تھیں۔ انڈین شوگر ملز ایسوسی ایشن نے مارچ کے وسط میں چینی کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ 320 لاکھ ٹن لگایا تھا۔ انڈیا نے سوچا تھا کہ ہم چینی صرف 320 لاکھ ٹن تک برآمد کر پائیں، جبکہ ملک کی کھپت 285 لاکھ ٹن رہنے کی توقع ہے۔ ملک کی کھپت کے مطابق 285 لاکھ ٹن ان کی جو اپنی ملک ہے وہاں پہ خرچ ہوتی ہے۔ ایسوسی ایشن نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ موجودہ سیزن میں 10 لاکھ ٹن چینی کی برآمد اجازت دی جائے، اضافی چینی جو ہے اس کی باہر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔
ذرائع کے مطابق بھارت کی چینی پیداوار میں زبردست اضافے کے بعد انٹرنیشنل شوگر مارکیٹ میں مندی کے بادل چھا گئے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی مندی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور یاد رہے کہ گزشتہ روز دن کے ابتدائی تجارت کے دوران چینی کی ریٹس میں مزید بھی کمی ڈاؤن آتی گئی، اور اس کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ چینی کے ریٹس میں جو بڑے ممالک ہیں جیسے کہ بھارت ہے، برازیل ہے، وہاں چینی جو ہے زیادہ تر برآمد ہو رہی ہے، اور چینی میں زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسی کے دباؤ کی بنا کر، کیونکہ باہر کے ممالک کو زیادہ تر پتہ ہے کہ اس دفعہ بھارت کے پاس اضافی چینی ہے، برازیل کے پاس اضافی چینی ہے، جو ہے ایکسپورٹ ہوگی باہر کے ممالک میں، وہ سستے داموں ان سے جو معاہدہ ہے وہ طے پائے گا۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر بھارت کی چینی جو ہے سستے داموں ایکسپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی اس کا بھاری نقصان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی ایکسپورٹ ہیں وہ سب سے پہلے بھارت کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ جو ہے کیا طے پایا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو اسی کی بنا پر آج کی اہم ترین خبر آپ کو بھارت کی چینی کے ریٹس کے بارے میں دینے والے تھے۔ چینی کے ریٹ جو ہیں بھارت نے زیادہ چینی ایکسپورٹ کر لیا ہے، اور وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ چینی